اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التکاثر کا مطالعہ کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے۔ الہاکم میں جو الہا ہے اس کا مادہ ہے لہو۔ لہو کہتے ہیں ڈسٹریکشن کو، یہ ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا کر جو کم اہم چیزیں ہیں ان کی طرف اس کی توجہ کروا دیں۔ جس چیز کے اوپر توجہ ہونی چاہیے اس کی بجائے غیر اہم چیزوں پہ اگر توجہ ہو جائے تو اس غیر اہم چیز کو جس کی طرف توجہ ہو جائے اس کو لہو کہتے ہیں۔ تو الہاکم، کم کا معنی تمہیں، کہ تم سب کو غافل کر دیا کس چیز نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن، کثرت کے لیے، اور مال و دولت وغیرہ کی جو مقابلے بازی ہے وہ انسان کو زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ تکاثر کا مادہ جو ہے، یہ جو باب ہے وہ تفاعل ہے، اور اس میں باہمی مقابلے بازی یا آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی۔ زرتم، یہ زیارت کا مادہ بھی یہی ہے، اور مقابر جو ہے یہ مقبرہ کی جمع ہے۔ تو کچھ لوگ قبر تک آپس میں مال و دولت کی مقابلے بازی میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال و دولت وغیرہ کی مقابلے بازی ہے وہ انسان کو زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے، اور کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت قریب بھی آ جائے، قبر تک وہ اس مقابلے بازی میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مقابلے بازی ہے یہ ڈسٹریکشن ہے، زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ جو لہو ہے، یہی اسی لفظ کا جو مادہ ہے وہ اور آیات میں بھی آیا ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے ہی غافل نہ کر دیں۔ تو یہاں مال اور اولاد کو کہا گیا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے آپ کو اللہ کے ذکر سے۔ تو مال اور اولاد، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کی طرف اتنا زیادہ بھی اس کی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو ذکر جو ہے بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے، اور قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو قرآن الذکر ہے یا اللہ کا ذکر ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بجائے اگر ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں مال اور اولاد میں، تو یہ جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس طرح سورہ نور میں آیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ صلاۃ قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اب یہاں پہ جو لہو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تجارت بھی ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے انسان کو، یعنی ٹریڈ اور بے جو خرید و فروخت ہے، کامرس ہے۔ ٹریڈ اور کامرس جو ہے اس میں بھی
یہ پوٹینشیل ہے کہ انسان کو یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور انسان کو ڈسٹریکٹ کر دے، اور اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے کی بجائے اس کے برعکس کچھ کام کرے۔ تو پچھلی آیت میں کہا تھا کہ مال اور اولاد بھی ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ کہا جا رہا ہے کہ تجارت اور بیع، تجارت اور خرید و فروخت بھی انسان کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو نہ مال کرتی ہے ڈسٹریکٹ، نہ اولاد کرتی ہے ڈسٹریکٹ، نہ تجارت کرتی ہے ڈسٹریکٹ، نہ خرید و فروخت کرتی ہے ڈسٹریکٹ، اور اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ سے بھی ڈسٹریکٹ نہیں ان کو کرتی یہ ساری چیزیں۔ صلاۃ جیسے اس کا پرپز ہم نے ایک اور جگہ پڑھا تھا کہ صلاۃ ہے، اس کا مقصد بھی ہے آقم الصلاۃ علی ذکری، کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ صلاۃ کا ایک پرپز ذکر ہے۔ دوسرا صلاۃ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو صلاۃ ہے وہ انسان کو امورل اور اللیگل چیزوں سے روکتی ہے۔ تو تجارت اور بیع نہ ڈسٹریکٹ کرے اور نہ امورل اور اللیگل چیزوں سے روکے، اور اعطاء زکوٰۃ اور جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے ہم نے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی نشو و نما کے لیے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کنٹریبیوشن سے بھی ہماری توجہ نہ ہٹائے۔ تو امورل اللیگل چیزیں ان کو کرنے کی طرف ہمیں تجارت اور بیع آمادہ نہ کریں، اور جو ہمیں تجارت اور بیع سے منافع ہونا ہے اس منافع کو ہم جمع کرنے میں نہ لگ جائیں، اور جو زکوٰۃ کے لیے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے اس کنٹریبیوشن سے ہم رہ نہ جائیں۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی۔ کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب تم جان لو گے۔ تو کلا جو ہے اس کا مختلف معنی ہوتے ہیں، یہ پروہیبیشن کے لیے بھی، نگیشن کے لیے بھی، ریپریمانڈ کے لیے بھی، ایمفیسس کے لیے بھی، وارننگ کے لیے بھی آتا ہے، کریکشن اور ڈینائل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں سیاق و سباق میں اس کا معنی خبردار کرنا مناسب ہے۔ تو خبردار کیا جا رہا ہے یہ جو روش ہے تکاثر کی، کہ قبر تک بندہ تکاثر میں پڑا رہتا ہے، یہ روش ٹھیک نہیں ہے، اور سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، یعنی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ جو روش زندگی کی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انسان اگر جس عمر میں بھی ہو، یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے کل اس کا بچپن تھا اور بہت جلد اب وہ اس عمر میں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح بہت جلد جو ہے انسان جو ہے اس کی موت قریب آ جانی ہے، اور پھر اس کو احساس ہونا ہے کہ یہ جو میں جمع پونجی اپنے لیے میں نے کی ہے، اور جو میں نے دن رات ایک کر کے میں نے یہ سرمایہ اکٹھا کیا ہے دوسروں سے تکاثر کرنے کی دھن جو تھی، اب یہ میرے کام کچھ نہیں آ رہا، اور میں نے تو مرنا ہے اور اپنے ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، اور انسان کے ساتھ تو اس کے اعمال جائیں گے۔ یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا یہ اس حقیقت کا، یہ سب مال و دولت کی جو دوڑ ہے، مقابلے بازی ہے، یہ سب عارضی ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، خبردار تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، عن قریب تم جان لو گے اس حقیقت کو کہ اس تکاثر میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار کاش تم جانتے علم پر مبنی یقین کے ساتھ۔ لو جو ہے یہ حرف شرط بھی ہے، حرف تمنا بھی ہے، اس کا معنی اگر بھی آتا ہے اور کاش بھی آتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے علم الیقین کے ساتھ، یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دیکھ کے یقین کرتا ہے، بعض ہوتی ہے بغیر دیکھے بھی اگر غور و خوض کرے، تدبر کرے اور اپنی ریزن استعمال کرے، ریشنل تھنکنگ کرے، تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے بھی اس کو زندگی کے حقائق کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کاش تم جو علم سے کام لیتے اگر تو تمہیں یقین حاصل ہو جاتا۔ تو علم الیقین جو ہے یہ بیسیکلی مضاف علیہ ہے، یقین کا علم یا علم پر مبنی یقین، یعنی بغیر دیکھے تو موت ابھی آئی نہیں، جہنم ابھی آیا نہیں، لیکن
بندے کو اگر ریشنل تھنکنگ ریزن کے ساتھ وہ سوچے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مال و دولت جو ہے یہ یہیں رہ جانا ہے، اس کا آخرت میں کوئی کام نہیں ہے، آخرت میں اپنے اعمال ہی کام آنے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دیکھ لو گے جہنم کو۔ تو ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اگر یہی روش اختیار کی اور جہنم کی تیاری نہ کی، یعنی اگلے جہان کی تیاری نہ کی کہ جہنم سے بچنا کیسے ہے، تو پھر جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ میں جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، اور آخر میں جو نون ہے یہ نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً ایسا ہو کرے گا کہ اگر تم ڈسٹریکٹ ہی رہے اور زندگی کے ریئل پرپس پہ کام نہ کیا تو پھر یقیناً تم جہنم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّہا، یقیناً تم دیکھ لو گے اسے یعنی جہنم کو۔ عین الیقین، آنکھوں کے مشاہدے پر مبنی یقین کے ساتھ، یعنی ابھی تمہیں علم الیقین تو نہیں ہوا کہ تم نے کوئی ریشنل تھنکنگ سے ہی سوچ لیا ہوتا کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں ادھر رہ جانی ہیں، یہ ڈسٹریکشن ہے، لیکن جب جہنم تم دیکھو گے تو وہ عین الیقین سے دیکھ لو گے، آنکھوں کے مشاہدے سے دیکھ لو گے کہ جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور پھر ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا، تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں۔ ان نعیم میں جو الف لام ہے یہ لام برائے جنس بھی ہو سکتا ہے جس میں تمام نعمتیں، کہ جتنی بھی تم نے نعمتیں اکٹھے کی ہیں، مال و دولت اکٹھا کیا ہے اور ایک دوسرے تکاثر میں لگے رہے تھے، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس دن، جس دن جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے، یعنی اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کو چھوڑ کے، امورل اور انلیگل چیزوں کو چھوڑ کے، عطائے زکوٰۃ کو چھوڑ کے، معاشرے میں دوسروں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوشن کو چھوڑ کے مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہے۔ اب حساب دو ہر شے کا، تو پھر دن آئے گا وہ جب تم پوچھے جاؤ گے اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں۔ اب یہ جو تکاثر ہے اور جو لہو ہے، اس وقت الحدیث میں یہاں زندگی کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی حقیقت کو مزید ایکسپلین کیا گیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی اموال والاولاد، جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ یعنی اس آیت میں 5 چیزیں، لائب، لہو، زینت، تفاخر اور تکاثر، ان 5 چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اس کا مین خاصہ ہیں۔ اب ان کو دیکھتے ہیں یہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کی حقیقت جو ہے اس کو اس آیت میں 5 زاویوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی عمر کے مختلف ادوار کا اظہار بھی ہو سکتی ہیں 5 چیزیں۔ پہلی چیز ہے لائبن، کھیل، یعنی چائلڈش پلے یا کیئر فری انجوائمنٹ۔ تو انسان بچپن میں کھیل کود میں مشغول رہتا ہے، دنیاوی زندگی کے ابتدائی مراحل جو ناپختہ اور تفریح پر مبنی ہوتے ہیں اس میں انسان جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں لائبن میں مبتلا رہتا ہے، چائلڈش پلے میں۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوانی کا دور آتا ہے جب انسان مختلف چیزوں میں اپنی توجہ کھو دیتا ہے، اہم چیزوں سے، اور ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے دنیاوی خواہشات اور لذتوں کی تلاش میں، موبائل فون پہ، سوشل میڈیا پہ، موویز پہ، ڈراموں میں، گانوں میں، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ لہو جو ہے اس میں انسان جو ہے جو دنیاوی زندگی کا فریفتہ ہو وہ لہو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اور عمر بڑھتی ہے تو پھر اس کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، زینت، بیوٹیفائنگ اینڈ اڈورننگ ون سیلف۔
جوانی اور بلوغت کا وقت جب انسان اپنی ظاہری شکل و صورت اور مادی کامیابیوں کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، مال و دولت اور ظاہری خوبصورتی کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اپنا کیریئر بنانے میں جب لگتا ہے اور اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا کوئی جاب سٹارٹ کرتا ہے، تو پھر تفاخر بینکم، آپس میں فخر، competition in wealth, achievements, power to become prominent، مقابلے بازی میں لگ جاتا ہے، اپنی کامیابیوں پر فخر، اپنی کامیابیوں کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے فخر بڑھ چڑھ کر شو بازی کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب اس کو مال و دولت اپنے لیے اور پھر بچوں کے لیے جوڑنا شروع کر دیتا ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد، اپنی اولاد کو بڑھانے میں اور مال کو بڑھانے میں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی. تو بڑھاپے کا دور جب انسان مال و دولت اور اپنی نسل کی کامیابیوں پر توجہ دیتا ہے، تو یہاں زندگی کی تمام خواہشات دنیاوی دولت اور نسل کے بارے میں بڑھتی. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے ان چیزوں میں لگ جائے گا تو وہ بیسیکلی یہ ڈسٹریکشن ہے. ایک بیلنس یا توازن جو ہے وہ قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. اب اسی آیت میں ہی آگے کی مثال دی گئی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو یہ جو لائب لہو زینت تفاخر اور تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اب یہ جو تشبیہات یہاں دی گئی ہیں، سب سے پہلی تشبیہ ہے غیث کی، یعنی بارش کی. تو یہ عکاسی کرتی ہے زندگی کی جو اپرچونٹیز، جو مواقع ہوتے ہیں دنیاوی اور جو بلیسنگز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی عکاسی کر رہی ہے. بارش دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور نعمتوں کو ظاہر کرتی ہے جو شروع میں دلکش معلوم ہوتی ہے. پھر اس بارش سے فصل اگتی ہے، تو نباتو ہو، اس کی فصل یا اس کے پودے. یہ مواقعوں کے بعد پھر دنیاوی کامیابیاں، مال و اولاد اور شہرت کی عکاسی کرتی ہیں. تو یعنی بارش کے بعد جو اچیومنٹ ہے، یہ فصل اگ گئی، یہ اچیومنٹ ہے، ویلتھ ہے، چلڈرن ہے، فصل یا پودے دنیاوی زندگی کے ظاہری نتائج کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آج اب الکفار، یعنی کسان جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے. یہ کفار جو ہے یہ کافر کی جمع ہے اور اس کا معنی کسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کفر کا چھپانا، حقیقت کو چھپانا. تو جو کسان جو ہے یہ بیج کو مٹی کے نیچے چھپاتا ہے، تو اس وجہ سے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. تو کفار کسانوں کو کہتے ہیں. تو جس طرح کسان اپنی فصل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، انسان دنیاوی مال و دولت اور کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ فصل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، یہی جو فتراہ مصفرن، تو یہاں پودوں یا فصل کے خشک ہونے کا جو زمانہ ہے یا دور ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر جب وہ زرد ہو جاتے کے نیچے گرنے شروع کرتے ہیں، تو وقت کے ساتھ دنیاوی نعمتیں ماند پڑ جاتی ہیں. جس طرح فصل زرد ہو کر سوکھنے لگتی ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اوپر اپنے اوپر بھی ایجنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا ڈکے آ جاتا ہے اس پہ، اور ورلڈلی چارم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ثم یکون حطاما، یہاں ذکر ہے پودوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا. تو جب پودوں کے پتے یا فصل خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گر جاتی ہے. تو یہاں اشارہ ہے اسی پہلو کی طرف کہ الٹیمیٹلی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، انسان نے بھی فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے. تو آخر کار انسان اور دنیاوی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. تو اس صورت میں دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دولت ہے یا جاہ و جلال ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسٹس ہیں، یہ ان میں ایک بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے.
اتنا زیادہ بھی ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں، کہ انسان جو زندگی کا ریئل پرپز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سیلف ایکچولائزیشن، اس کے ذکر کے مطابق اس کے احکام کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اس سے انسان جو ہے وہ دور نہ ہو جائے، کیونکہ اس زندگی میں مال و دولت سارا ادھر کا ادھر ہی رہ جانا ہے، اور آخرت میں کام آنے ہیں انسان کے اعمال، اچھے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی زندگی اور جو ریئل پرپز ہے اس کا زندگی کا، اس کے درمیان ایک بیلنس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا فوکس وہاں پہ ہو، ان چیزوں پہ جو زندگی کا ریئل پرپز ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔